اپنی بےحسی سے نظر نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ جن کی آنکھیں چشمے بصیرت کھول دیتے ان کو ان کی حقیقت نظر آتی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں صحیح مستند روایتوں میں ہے کہ وہ جس وقت میں کوئی آدمی وضو کر رہا ہوتا یا غسل کر رہا ہوتا تو اس کے بہتے ہوئے پانی میں گناہوں کی شکلیں دیکھ لیتے تھے کہ بہتے ہوئے پانی میں یہ فلاں گناہ بہتا ہوا جا رہا ہے, یہ فلاں گناہ بہتا ہوا جا رہا ہے, یہ فلاں گناہ. ایک بزرگ تھے وہ جب نکلتے باہر تو اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کر نکلا کرتے. کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ ہمیشہ جب بھی نکلتے ہیں تو کپڑا ڈال کے نکلتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ تو فرمایا کہ بھائی میں قادر نہیں کپڑا اٹھا کر باہر نکلنے کو. بھائی کیوں قادر نہیں؟ اس لیے قادر نہیں کہ جب باہر نکلتا ہوں تو کوئی انسان کی شکل نظر ہی نہیں آتی. کہیں کوئی کتا جا رہا ہے, کوئی خنزیر جا رہا ہے, کوئی بھیڑیا جا رہا ہے, کوئی گدھا جا رہا ہے, یہ انسانوں کی صورتیں ان کو نظر آتی ہیں. اس واسطے کہ گناہ جو ہیں وہ اس شکل میں متشکل ہو کر آ جاتے ہیں. تو ان گناہوں کی حالت اللہ بچائے وہ ہم لوگوں کے اوپر چونکہ اس کی حقیقت منکشف نہیں, اس واسطے ان کو لذت کا ذریعہ سمجھتے ہیں, راحت کا ذریعہ سمجھتے ہیں. حقیقت میں وہ گندگی ہے, حقیقت میں وہ نجاست ہے, حقیقت میں وہ آگ ہے, حقیقت میں وہ ظلم ہے. تو حضرت والد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ نہیں فرمایا جا رہا آگ دوزخ کی تو ہوگی, لیکن یہ جتنے اعمال ہیں یہ سب آگ. ہر والد صاحب جملہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دنیا جو بھری ہوئی ہے ان گناہوں کی آگ سے, اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک کمرے کے اندر گیس بھر گئی ہو. یہ گیس بھر گئی کسی کمرے میں تو کیا ہے وہ آگ ہے. صرف دیا سلائی لگانے کی دیر ہے, ایک دیا سلائی دکھاؤ تو پورا کمرہ دہک جائے, آگ. اسی طرح یہ بدعمالیاں, یہ گناہ جتنے بھی معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں حقیقت میں یہ آگ ہیں. صرف ایک نفخہ سور کی کثرت کی دیر ہے کہ وہ ہوگا تو یہ سب دہک اٹھے گا. آگ یہ اعمال ہی درخت کا دہن کرتے, ان سے بچاؤ اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو. دوسری آیت اسی ذیل میں ذکر کیا وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا. اللہ فرمایا کہ اپنے گھر والوں کو حکم دو نماز کا, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو, واصطبر علیہا اور خود بھی پابندی کرو اس نماز, خود بھی پابندی کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو. یہ قرآن کریم کی آیت. عجیب ترتیب رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر. بظاہر تو یوں لگتا ہے نا کہ پہلے خود قائم کرو نماز اور پھر دوسروں کو اپنے گھر والوں کو حکم دو, لیکن یہاں ترتیب الٹی ہے. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود پابندی کرو اس کی. یہ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ یہ تمہارا اولاد کو یا گھر والوں کو کسی بات کا حکم دینا اس وقت تک مؤثر نہیں ہوگا, فائدہ مند نہیں ہوگا جب تک کہ تم ان سے زیادہ اس کی پابندی نہ. زبان سے تو کہہ دیا تم نے بھائی نماز پڑھو اور خود اہتمام ہے نہیں نماز, تو وہ کہنا بالکل بیکار جائے. لہذا وامر اہلک بالصلاۃ, اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینے کا ایک لازمی حصہ یہ ہے کہ ان سے زیادہ پابندی خود کرو, ان کے لیے ایک مثال بن, ان کے لیے ایک نمونہ بن. یہ نہیں کہ زبان سے ان کو تو کہہ رہے اور خود مبتلا ہو. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب تھے, انہوں نے ایک بچے کو بلایا گود میں لینے کے لیے. بچہ آنے میں کچھ پسو پیش کر رہا تھا تو اس نے بچے کو ترغیب دینے کے لیے کہا کہ آؤ بیٹا ہمارے پاس آ جاؤ تو ہم تمہیں کچھ چیز دیں گے. تو وہ آ گیا بچہ. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے جو یہ کہا کہ کوئی چیز دیں گے تو واقعی دینے کی نیت تھی یا ویسے ہی دھوکہ دے رہے تھے بچے کو؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ میرے پاس ایک کھجور موجود تھی, اس کھجور کو دینے کی میری نیت. فرمایا کہ اگر نیت نہ ہوتی تو یہ تمہاری طرف سے بہت بڑا گناہ ہوتا, جھوٹ ہوتا, جھوٹا وعدہ کر رہے ہو اس بچے سے, اور ایک طرف سے جھوٹا وعدہ خود کر رہے ہو اور اس بچے کو بچپن سے یہ دل میں اس کے ڈال رہے ہو کہ جھوٹ بولنا اور وعدہ خلافی کرنا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوتی, اس کو یہ تربیت ملے. تو پہلے خود عمل کر کے دیکھ دکھاؤ. تو وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا, اس میں اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا کہ جو بھی حکم دو تو پہلے اس کے اوپر خود عمل کرو اور اس کی پابندی دوسروں سے زیادہ کرو. اور لفظ بھی استعمال فرمایا قرآن شریف نے واصطبر علیہ, عجیب لفظ ہے, پابندی کرنے کے لیے لفظ استعمال کیا واصطبر علیہ. لفظی معنی اس کی یہ ہے کہ نماز کے اوپر صبر کرو. کیا معنی کہ نماز کی پابندی میں نفس پر کچھ مشقت ہوگی, تکلیف محسوس ہوگی اور نفس جو ہے وہ اس طرف جانے سے رکے گا.
تو اس مشقت پر صبر کرو، اس مشقت کے اوپر کو برداشت کرو، تحمل سے کام لو، تاکہ وہی صفت تمہاری اپنے اہل و عیال کی طرف منتقل ہو۔ اب آگے احادیث ذکر فرمائی ہیں، جن میں سے پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اخذ الحسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما تمرة من تمر الصدقہ فجعلها في فیہ فقال بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کراچی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ ملنے کا پتہ دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان۔ ای میل ishad@digicom.net.pk۔ ان کھجوروں میں سے چھوٹے سے بچے تھے، ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا تو آپ نے فوراً فرمایا کف کف۔ یہ اس زمانے میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، یعنی جیسے تھو تھو کہتے ہیں ہمارے یہاں اردو میں، کس چیز کو بچے کو بچانے کے لیے کہ یہ نکالو منہ سے، تو کف کف یعنی یہ نکالو، اس کو پھینک دو۔ اما علمت ان لا ناخذ الصدقہ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم یعنی بنو ہاشم صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ یہ اس حدیث کو لانے کا منشا یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ایسے محبوب نواسے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ دیتے ہوئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو گئے لڑکتے پڑکتے، تو آپ ممبر سے اتر کر اور ان کو گود میں لے کر اٹھا لیتے ہیں شفقت اور محبت کی عالم۔ اور ایسا بھی کئی مرتبہ ہوا بعض نمازوں میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کندھے پر سوار ہو گئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اسی حالت میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں وہ کندھے پر، اور جب سجدے میں جانے لگے تو آپ نے ایک ہاتھ سے اٹھا کر نیچے اتار دیا۔ تو اتنی محبت، اتنی شفقت، اور جب آ جاتے گود میں لیتے، اور کبھی کبھی یہ بھی فرماتے کہ مبخلتم مجبنتم، کہ یہ اولاد جو ہے یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو بخیل بنا دیتی ہے اور بزدل بنا دیتی ہے۔ اولاد کی خاطر آدمی بعض اوقات بخیل بن جاتا ہے، بعض اوقات بزدل بن جاتا ہے۔ اتنی محبت، اتنی شفقت، لیکن ایک کھجور نادان بچے نے، نوعمر بچے نے ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہ ہوا کہ وہ ایک کھجور بھی کھا جائے، پہلے ہی سے اس کو تربیت دینی تھی، لہذا فوراً نکلوائی اور کہا کہ یہ ہمارے کھانے کی چیز نہیں۔ اشارہ اس بات کی طرف کہ بچے کی تربیت چھوٹے چھوٹے معاملات میں، چھوٹی چھوٹی جزوی چیزوں سے تربیت شروع ہوتی ہے بچے کی، اسی سے اس کا ذہن بنتا ہے، اسی سے اس کی زندگی بنتی ہے۔ یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کل ایک عجیب سامان دیکھنے میں آتا ہے کہ اب جو نئے ماں باپ بننے والے ہیں، جن کی اولادیں نئی پیدا ہو رہی ہیں، تو ان کو عجیب منظر دیکھنے میں آتا ہے اکثر و بیشتر کہ ان کو اپنے بچوں کو ٹوکنے کا رواج ہی ختم ہو گیا، غلط باتوں پر ٹوکنے۔ بھائی پہلے بھی آخر اولاد ہوتی تھی، ماں باپ محبت کرتے تھے بچوں سے، لیکن محبت کرتے تھے عقل کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ۔ اب یہ محبت اور لاڈ ایسی اس درجے پہنچا ہے کہ کتنی ہی بچے غلط کام کرتے رہے، غلط حرکتیں کرتے رہے، ماں باپ کو ٹوکنے کا رواج ہی ختم۔ سمجھتے ہیں کہ یہ چونکہ مرفوع قلم ہے، نادان بچے ہیں، لہٰذا ان کو ہر قسم کی چھوٹ ہے اور ان کو کوئی ٹوکنے کی ضرورت نہیں۔ ارے بھائی وہ تو ہے ہی نادان، مرفوع قلم، تم تو نادان نہیں، تمہارا فرض ہے کہ اس کی تربیت دو، اس کی تربیت کرو۔ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے ادب کے خلاف، تمیز کے خلاف، شریعت کے خلاف اور تہذیب کے خلاف، تو اس کا بتانا ماں باپ کے ذمہ فرض ہے۔ اگر وہ اسی طرح بد تہذیب بن کر بڑا ہو گیا تو تمہارے اوپر وبال ہے اس کا کہ تم نے اس کو ابتدا سے اس بات کی عادت نہیں ڈالی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حدیث کو لانے کا منشا یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو نگاہ میں رکھیں کہ یہ کہیں غلطی نہ ہو۔ حضرت پہلے زمانے میں تو اتنا ہوتا تھا اس کا خیال کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب کاملوی قدس اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے اپنے آپ بیتی کے اندر لکھا ہے اپنا قصہ کہ جب میں چھوٹا بچہ تھا تو ایک تکیا چھوٹا سا جیسا بچوں کے لیے بنا دیتے ہیں جو ذرا خوبصورت قسم کا، وہ ان کے واسطے ماں باپ نے بنا دیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ تکیے سے بڑی محبت، بچپن میں چھوٹے سے بچے تھے تو ہر وقت اس تکیے کو میں اپنے ساتھ رکھا کرتا تھا، بڑا
اس سے مجھے محبوب تھا وہ. تو ایک دن والد صاحب میرے والد وہ اپنا فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کہیں لیٹنا چاہ رہے تھے, کیا بات تھی, ان کو تکیے کی کچھ ضرورت پیش آئی. تو میں نے کہا کہ ابا جی میرا تکیہ لے لیجیے. یہ میں نے اپنا تکیہ, اور فرمایا کہ مجھے یاد ہے کہ اس طرح میں نے پیش کیا وہ تکیہ جیسے کہ اپنا دل نکال کے دے دیا باپ کو کہ ابا جی یہ میرا تکیہ لے لیجیے. جب میں نے یہ جملہ کہا تو والد صاحب نے ایک چپک رسید دی اور کہا کہ تو ابھی سے اس تکیے کو اپنا تکیہ کہتا ہے, ابھی سے تو نے اس تکیے کو اپنا تکیہ کہنا شروع کر دیا. یعنی یہ تکیہ تو در حقیقت عطا ہے باپ کی, لہٰذا اس کو اپنی طرف منسوب کرنا اور اپنا قرار دینا یہ غلط ہے. اس کے اوپر تنبیہ کرتے ہوئے ایک چپک رسید فرمایا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تو بڑا برا لگا کہ میں تو اپنا دل نکال کے دے دیا تھا باپ کو, اور انہوں نے جناب اس کا جواب اس طرح دیا کہ ایک چپک لگایا. لیکن کہتے ہیں کہ بچپن میں بہت برا لگا, لیکن آج سمجھ میں آتی ہے بات کہ کتنی باریک بات تھی جس کے اوپر اس وقت تنبیہ فرمائی, اور اس کے بعد سے ایک ذہن کا رخ بدل. تو چھوٹی چھوٹی باتیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں, وہ ان کی طرف نگاہ رکھنی پڑتی ہے ماں باپ کو, تب جا کر بچے کی تربیت صحیح ہوتی ہے اور بچہ صحیح طریقے سے ابھر کر سامنے آتا ہے, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے. عن ابي حفص عمر بن ابي سلمة عبد الله بن عبد الاسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك فما زالت تلك طعمتي بعد. یہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب ہیں. ربیب کے معنی سوتیلے بیٹے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ام المومنین ہیں, ان کے پچھلے شوہر سے یہ صاحبزادے پیدا ہوئے تھے, اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تو یہ ان کے ساتھ آئے تھے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو اس واسطے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب تھے, یعنی سوتیلے بیٹے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت شفقت فرماتے تھے اور ان کے ساتھ بڑی بے تکلفی کی باتیں کیا کرتے تھے. تو وہ روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پا رہا تھا, یعنی آپ کے زیر پرورش تھا. تو وہ ایک دن کا واقعہ سناتے ہیں کہ وکانت یدی تطیش فی الصحفہ, کھانا کھا رہے تھے بیٹھے ہوئے, تو کھانا کھاتے ہوئے میرا ہاتھ پیالے کے اندر ادھر سے ادھر حرکت کر رہا تھا, یعنی کبھی یہاں سے لقمہ بنا لیا, کبھی وہاں سے بنا لیا, کبھی وہاں سے بنا لیا, کبھی وہاں سے بنا لیا. مختلف جگہوں سے میں لقمے لے کر اور کھا رہا تھا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو دیکھا, فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا کہ یا غلام سم اللہ تعالی, اے لڑکے بسم اللہ پڑھو. کھانا کھاتے وقت مجھے تاکید فرمائی کہ بسم اللہ پڑھو. وکل بیمینک, اور داہنے ہاتھ سے کھاؤ. وکل مما یلیک, اور جو حصہ تمہارے برتن کا تمہارے سامنے ہے وہاں سے کھاؤ. ادھر ادھر سے ہاتھ بڑھا کر کھانا یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ تربیت ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھ کر اس کے بارے میں صحیح ادب سکھاتے تھے. ایک اور واقعہ یاد آ گیا, حضرت اکراش ابن ذؤیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک اور صحابی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, تو آپ نے کھانا سامنے آیا, تو کھانے کے دوران میں نے یہ حرکت شروع کر دی کہ ایک نوالا یہاں سے, ایک نوالا آگے سے, کبھی ادھر سے لے لیا, کبھی ادھر سے لے لیا, برتن کے مختلف حصوں سے لینا شروع کر دی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ہاتھ پکڑ کر کہ یا اکراش کل من موضع واحد, اکراش ایک ہی جگہ سے کھاؤ, سب کھانا ایک ہی جیسا ہے, تو ادھر ادھر سے کھانے سے ایک بد تہذیبی بھی ہوتی ہے, اس کا رخ بھی خراب ہوتا ہے, منظر بھی خراب ہوتا ہے, اور بلا وجہ بد سلیقگی ظاہر ہوتی ہے. تو ایک جگہ سے کہتے ہیں کہ میں نے پھر ایک جگہ سے کھانا شروع کر دیا. جب کھانا ختم ہوا تو ایک بڑا سا تھال لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں. اب کھجوریں تھیں مختلف قسم کی, کوئی گھلی ہوئی کھجور تھی, کوئی خشک کھجور تھی, کوئی ایک قسم کی تھی, کوئی دوسری قسم کی تھی, مختلف اقسام کی کھجوریں اس تھال میں بکھری ہوئی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ دودھ کا جلا ہوا چھاچ کو بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. تو مجھے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا کہ ایک جگہ سے کھاؤ, تو میں نے اب بالکل اپنے سامنے جو کھجور تھی بس وہی کھانی شروع کر دی. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہاں سے اٹھاتے, کبھی وہاں سے اٹھاتے. تو
بعد میں آپ نے فرمایا کہ یا اکراش کل من حیث شئت، یا اکراش اب یہ تم جہاں سے چاہو کھاؤ، اس واسطے کہ فإنہ غیر لون واحد، یہ جو کھجوریں ہیں یہ مختلف اقسام کی ہیں. اب اگر ایک کی طرف سے کھانا شروع کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا دل چاہ رہا ہو کسی دوسری قسم کو، تو اس وقت ہاتھ بڑھا کر وہاں سے لے لو، جہاں سے چاہو کھاؤ. تو یہ ادب سکھایا کہ اگر ایک ہی چیز ہے تو ایک جگہ سے کھاؤ، اگر ایک سے زیادہ چیزیں ہیں تو مختلف اطراف سے کھا سکتے. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بھی نگاہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کرام اور اولاد کے. تو بھائی یہ سارے آداب خود بھی سیکھنے کے ہیں اور اپنے گھر والوں کو سکھانے کے ہیں. یہ اسلامی آداب ہیں جن سے اسلامی معاشرہ جو ہے وہ ممتاز ہوتا ہے. تو فرمایا کہ یا غلام سم اللہ تعالی وکل بیمینک وکل مما یلیک، اور اپنے برابر سے کھاؤ. فما زالت تلک طعمتی بعد. حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں کہ بس ایک مرتبہ فرمانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کافی ہو گیا، ساری عمر پھر میرے کھانے کا طریقہ یہی رہا کہ بسم اللہ پڑھ کر شروع کرتا، دانے ہاتھ سے کھاتا اور اپنے سامنے سے. وعن عمرو بن شعيب بن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اولاد کو حکم دو نماز کا جبکہ وہ 7 سال کے ہو. 7 سال کی عمر کے بچے کو نماز پڑھنے کی تاکید کرنا شروع کرو، تو نماز کا حکم دینا شروع کرو. حالانکہ ابھی اس کے ذمہ نماز فرض نہیں ہوئی، لیکن اس کو عادی بنانے کے لیے 7 سال کی عمر سے اس کو تاکید کرنی شروع کرو. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10. اور جب 10 سال کی عمر ہو جائے اور اگر نماز نہ پڑھے تو اس کے اوپر مارو 10 سال کے بعد. وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. اور جب 10 سال کی عمر ہو جائے تو اس وقت بچوں کے بستر الگ الگ کر دو. ایک بستر میں 2 بچوں کو نہ سلاؤ 10 سال کی عمر ہونے کے بعد، بلکہ الگ الگ سلاؤ. تو پہلا حکم تو یہ دیا کہ 7 سال کی عمر سے نماز کی تاکید شروع کر دو. اس سے معلوم ہوا کہ 7 سال کی عمر سے پہلے اس کو مکلف کرنا کسی چیز کا یہ مناسب نہیں. ہمارے حضرت حکیم علماء مولانا تھانوی قدس اللہ سے ضرور فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب تک بچے کی عمر 7 سال تک نہ پہنچ جائے اس پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے کسی بھی قسم. یعنی بعض لوگ حضرت فرماتے ہیں کہ 7 سال سے پہلے روزہ رکھوانے کی فکر شروع کر دیں، روزہ رکھوا دیا 7 سال سے کم عمر. ہمارے حضرت تھانوی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد مخالف کہ 7 سال سے پہلے بھائی اللہ میاں تو کہہ نہیں رہے روزہ رکھنے کو، نماز پڑھنے کو بھی، اور تم اس کو 7 سال سے پہلے روزہ رکھوانے کی فکر میں ہو، تو یہ ٹھیک نہیں. اسی طرح نماز کا پابند بنانے کی کوشش 7 سال سے پہلے. اسی واسطے کہا گیا کہ 7 سال سے کم عمر کے بچے کو مسجد میں لانا بھی ٹھیک نہیں. سبھی آگے اتفاق سے بشرطے کہ اس بات کا خیال ہو کہ یہ مسجد کے آداب کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، کوئی گندگی وغیرہ نہیں مچائے گا، تو لا بھی سکتے ہیں تاکہ تھوڑا تھوڑا مانوس ہو جائے. لیکن اس کو باقاعدہ بوجھ ڈالنا 7 سال سے پہلے. بلکہ ہمارے حضرات کا تو فرمانا یہ ہے کہ تعلیم کا بوجھ ڈالنا بھی 7 سال سے پہلے مناسب. 7 سال سے پہلے کھیل میں جو کچھ پڑھ لے سو پڑھ لے، لیکن باقاعدہ بوجھ ڈالنا تعلیم کا کہ اس کو باقاعدہ مکلف کیا جائے کہ جیسے باقاعدہ پڑھنے والا طالب علم ہوتا ہے اس طرح کے اس کے اوپر اس کا بوجھ اس کے اوپر ڈالا جائے، یہ مناسب نہیں. کھیل میں جتنا پڑھ لے تو پڑھ لے. آج کل یہ بھی عجیب رواج ہو گیا ہے کہ 3 سال کا بچہ ہوا اور اس کو پڑھانے کی فکر شروع ہو گئی. ارے بھائی وہ 3 سال کی عمر ہونے کے بعد پہلے گھر کی تعلیم دے دو، کچھ اللہ رسول کا کلمہ سکھا دو، کچھ تھوڑا سا دین کی باتیں سمجھا دو گھر میں جتنا کر سکتے ہو. باقی اس کو مکلف کرنا، باہر بھیجنے کا، باقاعدہ اہتمام کرنے کا، یہ کچھ اچھا نہیں. ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. قرآن کریم کا زندہ معجزہ تھے وہ حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب. جن لوگوں نے زیارت کی ہے وہ دیکھا ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کا زندہ معجزہ تھا. عجیب و غریب حالات، تو ساری زندگی قرآن کریم کے اندر گزاری. اور یہ جو حدیث میں دعا آتی ہے کہ اللہ قرآن کو میرے رگ میں پیوست کر دیجئے، میرے خون میں پیوست کر دیجئے، میرے جسم میں پیوست کر دیجئے، میرے روح میں پیوست کر دیجئے،
تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے حق میں یہ دعا پوری طرح قبول ہو گئی. رب و پے میں پیوست تھا قرآن کریم. تو حالانکہ وہ قرآن کریم کی تعلیم کے معاملے میں بڑے سخت تھے، اور جب بچہ آ جاتا تھا پڑھنے کے لیے تو اس کو بہت اہتمام کے ساتھ پڑھایا کرتے تھے اور پڑھنے کی بڑی تاکید کرتے تھے. لیکن ساتھ ساتھ یہ فرمایا کرتے کہ 7 سال سے جب تک 7 سال کی عمر نہ ہو جائے بچے کی، اس وقت تک اس کو باقاعدہ بوجھ ڈالنا تعلیم کا درست نہیں، اس سے اس کی نشو و نما رک جاتی. اور اسی حدیث سے استدلال بھی کرتے ہیں کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کی عمر رکھی ہے نماز کا حکم دینے، اس سے پہلے مکلف نہیں کرنا چاہیے، بوجھ نہیں ڈالنا. کھیل کھیل میں بچہ جو کچھ پڑھ لے سمجھ لے تو وہ ٹھیک. ہاں جب 7 سال کا ہو جائے تو پھر رفتہ رفتہ اس کو بوجھ ڈالا جائے. یہاں تک کہ 10 سال کا ہو جائے تو 10 سال کے ہونے کے بعد اس کو تادیباً مارنے کی بھی آپ نے نہ صرف اجازت دی بلکہ حکم دیا کہ اگر وہ نہ پڑھے تو مارو. لیکن یہاں بھی یاد رکھیے گا، یہ بچے کو مارنا ماں باپ کے لیے ہو یا استاد کے لیے ہو، یہ اتنا ہی جائز ہے جتنا کہ اس سے کوئی نشان نہ پڑے، مار کا کوئی نشان نہ پڑے. یہ جو بے تحاشا مارنے کی ریت ہے یہ کسی طرح بھی جائز نہیں. حضرت یعنی جو ہمارے یہاں رواج پڑ گیا ہے ہندوستان پاکستان میں، خاص طور سے مکتبوں میں مار پٹائی کا، اور مار پٹائی اتنی ہوتی ہے بعض اوقات کہ خون نکل آتا ہے، زخم بن جاتے ہیں، اللہ بچائے نشان پڑ جاتا ہے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضرت حکیم الامت مولانا ثانوی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس گناہ کی معافی کی کیا شکل ہوگی. اس لیے کہ معافی کس سے مانگے؟ اس نابالغ بچے سے. نابالغ بچہ تو معاف کرنے کا اہل نہیں. معافی نقصان تو اس کا کیا نا، تو صاحب حق وہ نابالغ ہے، اور نابالغ آدمی سے معافی اگر معافی دے بھی دے تو شرعاً اس معافی کا اعتبار نہیں. تو اس کی معافی کا کوئی راستہ سمجھ میں نہیں آتا. حضرت فرماتے کتنا خطرناک گناہ ہے. تو استاد کے لیے بھی گناہ اور ماں باپ کے لیے بھی کہ وہ اس طرح نہ مارے کہ جس سے وہ نشان پڑ جائے. ضرورت کے ماتحت جہاں بالکل ناگزیر ہو جائے صرف اسی وقت میں مارنے کی اجازت دی گئی ہے. اور اس کے لیے بھی حضرت حکیم الامت مولانا ثانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب نسخہ بتایا یاد رکھنے کا. وہی بتا سکتے تھے یہ نسخہ. وہ فرماتے تھے کہ جب کبھی ضرورت محسوس ہو اولاد کو مارنے کی یا اس کے اوپر غصہ کرنے کی تو اس وقت نہ کرو یہ کام جب غصہ آ رہا ہو. غصے کی حالت میں نہ کرو. غصہ جب ٹھنڈا ہو جائے تو مصنوعی غصہ پیدا کر کے کرو، اس واسطے کہ اگر تبھی غصہ آ رہا ہوگا اس تبھی غصے کی حالت میں مارو گے تو حد میں قائم نہیں رہو گے، اب سے گزر جاؤ. اور جب غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو کیونکہ ضرورتاً مارنا ہے لہذا مصنوعی غصہ پیدا کر کے اور پھر مارو تاکہ جو حاصل مقصد ہے وہ بھی حاصل ہو جائے اور حد سے گزرنا بھی نہ ہو. یہ حضرت فرماتے ہیں. اور فرماتے کہ میں تو ساری عمر اس پر عمل کیا کہ کبھی کسی کو تبھی غصے کی حالت میں نہ مارا نہ ڈانٹا، جب غصہ شروع ہو جاتا اور اس وقت میں پھر بلا کر اور ایک مصنوعی قسم کا غصہ پیدا کر کے اور وہ مقصد حاصل کر لیا تاکہ حدود سے تجاوز نہ. کیونکہ غصہ ایسی چیز ہے کہ اس میں اکثر و بیشتر انسان حد پر قائم نہیں رہا. اور اسی واسطے فرمایا کہ جس وقت یعنی یہ کوئی کلی اصول تو نہیں ہے، حالات مختلف بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر حضرت فرماتے ہیں کہ جس وقت ایک کوئی شخص غلط کام کر رہا ہو اس وقت میں ٹھیک اس وقت میں جا کر اس کو سزا دینا یہ مناسب نہیں ہوتا. ہر بے ضربے ٹوک دینا، بار بار ٹوکتے رہنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. ایک مرتبہ بٹھا کر سمجھا دو اور ایک مرتبہ بٹھا کر اس کا اگر کوئی سزا دینی ہے دے دو، لیکن وہ اس طرح. اللہ واقعہ یہ ہے کہ غصہ ہر انسان کی طبیعت میں جبلت میں داخل ہے، اور یہ ایسا جذبہ ہے کہ جب ایک مرتبہ شروع ہو جائے تو بعض اوقات یہ انسان اس میں بے قابو ہو جائے تو اس میں حدود پر قائم رہنا ممکن نہیں ہوتا. اس واسطے اس کا بہترین علاج اور نسخہ یہی ہے جو ہمارے حضرت ثانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کرتا ہے. بہرحال اس سے یہ معلوم ضرور ہوا کہ کبھی کبھی مارنا بھی چاہیے اگر ضرورت محسوس حالات کے مطابق. یہ بھی آج کل ایک رواج ہو گیا ہے کہ مارنے کا تو یا تو بہت زیادہ افراد کرتے ہیں اس میں اتنا کہ کوئی جس کے حد سے گزر جاتے ہیں، یا پھر دماغ سے نکال ہی رکھا ہے اس قضیے کو. یعنی یہ کبھی یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی مارنے نہیں چاہیے اولاد. تو یہ بات دونوں غلط ہے. وہ افراط ہے، یہ تفریط. راستہ اعتدال کا وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا.
اب آخر میں وہ حدیث دوبارہ دہرائی ہے جو پہلے بھی آتی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص راعی ہے، نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر شخص اپنی زیر نگہبانی چیزوں کا ذمہ دار ہے جس کے بارے میں اس سے آخرت میں سوال ہوگا۔ الامام راع، امام یعنی سربراہ حکومت، یہ ذمہ دار ہے، ومسئول عن رعیتہ، اور اپنی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس سے آخرت میں کہ تم نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، ان کی کیسی تربیت کی اور ان کے حقوق کا کیسے خیال رکھا۔ والرجل راع فی اہلہ ومسئول عن رعیتہ، اور مرد نگراں اور نگہبان ہے اپنے گھر والوں کا، اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا، ومسئول عن رعیتہ، اور اس سے سوال ہوگا آخرت میں کہ جو تمہارے سپرد کیے گئے تھے جو لوگ، یعنی بیوی بچے، ان کی کیسے تم نے تربیت کی، ان کے حقوق کس طرح ادا کیے۔ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگہبان ہے، ومسئولۃ عن رعیتہا، اور جو چیز اس کے نگہبانی میں دی گئی ہے یعنی شوہر کا گھر، اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا آخرت میں کہ اس کا تم نے کس طرح نگہبانی کی۔ والخادم راع فی مال سیدہ، اور نوکر اپنے آقا کے مال میں نگہبان ہے، یعنی آقا نے اگر پیسے دیے ہیں تو وہ اس کے لیے ایک امانت ہے اور اس کی نگہبانی میں دیے گئے ہیں، وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ ومسئول عن رعیتہ، اور جو کچھ اس کی نگہبانی میں دیا گیا ہے یعنی مال، آخرت میں اس سے سوال ہوگا کہ اس کو تم نے اس امانت کا حق کس طرح ادا کیا۔ لہذا فرمایا فکلکم راع ومسئول عن رعیتہ، لہذا تم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی حیثیت میں راعی ہے، نگہبان ہے، اور جن چیزوں کی نگہبانی اس کے سپرد کی گئی ہے اس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ اس حدیث کو آخر میں لانے کا منشا یہ ہے کہ بات صرف ماں باپ اور اولاد کی حد تک محدود نہیں، بلکہ زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان سب میں انسان کے ماتحت کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ گھر میں بیوی بچے ہیں، دفتر میں اگر کہیں آدمی ملازم ہے تو کچھ لوگ اس کے ماتحت کام کرتے ہوں گے، کوئی آدمی کوئی دکان چلا رہا ہے، اس دکان کے اندر کوئی آدمی اس کے ماتحت کام کرتا ہوگا، کوئی آدمی فیکٹری لگائے ہوئے ہے، اس فیکٹری کے اندر کچھ عملہ اس کے تحت کام کرتا ہوگا، تو یہ سب اس کے تابع فرمان ہیں، سب اس کے ماتحت ہیں۔ لہذا ان سب کو دین کی بات پہنچانا اور دین کی طرف لانے کی کوشش کرنا انسان کے ذمہ ضروری ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ بھائی میں بس اپنے گھر کے حد تک ہوں، اس واسطے کہ جو لوگ تمہارے زیر دست ہیں، ماتحت ہیں، ان پر اگر تم بات کہو گے تو تمہاری بات کا بہت زیادہ اثر ہوگا اور اس کا اثر وہ لوگ قبول کریں گے۔ اگر وہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کرتے، تو اس میں تمہارا قصور ہے کہ تم نے ان کو اس کی طرف متوجہ نہیں کیا۔ تو اس واسطے جہاں جہاں بھی کوئی شخص ہے اور اس کے ماتحت کچھ لوگ کام کرنے والے موجود ہیں، ان تک دین کی بات پھیلانے پہنچانے کی کوشش کریں۔ آج کل اس میں شک نہیں کہ زندگیاں مصروف ہو گئی، اوقات محدود ہو گئے، لیکن اتنا تو کر سکتا ہے آدمی جہاں بھی رہتا ہو کہ کچھ تھوڑا سا وقت 24 گھنٹے میں سے 5 منٹ 10 منٹ روزانہ اس کام کے لیے نکال لے کہ دین کی ایک بات اپنے ماتحتوں کو سنائے گا۔ کوئی کتاب پڑھ دے دین کی، کوئی بات سنا دے، کوئی ایک حدیث کا ترجمہ سنا دے کہ جس سے ان کو دین میں دین کی بات ان کے کان میں پڑتی رہے۔ یہ کام تو کم سے کم کر سکتا ہے۔ اگر اسی کی پابندی کر لے تو شاید امید ہے کہ انشاءاللہ اس حدیث پر عمل کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔